ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کا کیا فرمان ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اور دوسرا انسان محفوظ۔ آج جن چیلنجز کا سامنا میرے ملک کو ہے اور جو دشمن آج ملک پاکستان کے خلاف سازشیں بن رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان ایک امن کی امید کا مرکز بنا ہے۔ پاکستان کی طرف ساری دنیا کی اس وقت نظریں ہیں، کیونکہ ہماری قیادت نے، وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ ہمارے سپہ سالار جو کہ ہمارا فخر ہیں، فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب ہوں، ہماری افواج ہو، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہوں، جو عظیم کردار اس وقت دنیا میں پاکستان نے جنگوں کو رکوانے کے لیے، چاہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو اس کے خاتمے میں، یا مشرق وسطیٰ کا امن ہو اس کے حوالے سے جو ایک عظیم کردار ادا کیا ہے، میں آج اپنے وزیر اعظم کو، اپنے فیلڈ مارشل کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم مئی کے مہینے میں ایک جشن، ایک تشکر منا رہے تھے، کس چیز کا؟ اس 10 مئی کا، کہ ہماری افواج نے دشمن کو جو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم جنگوں کے حامی نہیں ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور دنیا میں وہ امن کا پاں ہے۔ ہمواروں کے حق میں نہیں ہے، مگر ہندوستان نے ہم پر جنگ کو مسلط کیا، ہم پر جھوٹا پہلگام کا الزام لگایا اور کوشش کی، اور پھر اس کے بعد حملہ آور ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری بہادر افواج، جس کی قیادت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کر رہے تھے، کہ ہندوستان کو وہ منہ توڑ جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا دجل، اس کا فریب خاک میں ملا دیا گیا۔ آج ساری دنیا ہماری صلاحیتوں کی مترادف ہے، ہماری صلاحیتوں کو مان رہی ہے، اور آج دنیا کے اندر پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، چاہے مشرق وسطیٰ کا امن ہو، چاہے ایران امریکہ کی جنگ اور اس کے خاتمے کی بات ہو، تو اس میں پاکستان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں محافظ حرمین بنایا ہے، حرمین شریفین۔ یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو دشمن کو کھٹک رہی ہیں، اور دشمن کسی طرح نہیں چاہتا کہ یہ ملک امن کے ساتھ آگے بڑھے، مگر جب قومیں متحد ہوتی ہیں، جب قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، وحدت ہوتی ہے، تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ اللہ نے ہمیں 10 مئی کو دکھا دیا۔ آج ہم ان شہیدوں کو، ان لوگوں کو، ان افواج پاکستان کے سپوتوں کو
جوانوں کو جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، سیکورٹی ادارے ان کے اور ہماری پولیس کے شہداء، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور میں یہ آج کے اس اجلاس میں جو اتحاد بین المسلمین کا اجلاس شہر اولیاء میں ہو رہا ہے، میں ہندوستان کے مودی کو بھی اور اس کے آرمی چیف کو بھی اور اس کی بقایا جو ٹیم ہے اس کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سن لو، یہ ملک کی عوام اور پاکستان کے علماء، پاکستان کا منبر و محراب، پاکستان کا مدرسہ، پاکستان کی خانقاہ، سب کے سب اپنے وطن پاکستان کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہیں کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ ہاتھ کھڑا کر کر کھڑے ہیں۔ اور ہم کسی فتنہ الخوارج اور ہم کسی فتنہ ہندوستان کو اس وطن عزیز پاکستان میں اور ان کی چالوں کو، ان کی سازشوں کو نہیں چلنے دیں گے، اور منبر و محراب سے ہمیشہ کی طرح اس کو رد کریں گے کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک سے زیادہ ہمیں کوئی چیز بولے عزیز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا عامر بھائی، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے آج یہ جو سٹرگل ہو رہی ہے، آج جو علماء کے یہ وفود پورے پنجاب میں اور پاکستان میں پھر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ دشمن چالاک ہے، وہ چاہے گا کہ محرم میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جلوس بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں، مختلف پروگرامات بھی ہیں، کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس حوالے سے کوئی ایسا نقصان پہنچائیں، مگر وہ سن لے کہ آج یہ دیکھیں ہر مسلک کا نمائندہ اور ہر مسلک کے علماء شہر اولیاء میں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کسی چال کو ہم اپنے وطن عزیز پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم محرم الحرام میں اس کے قیام امن کے لیے کیوں آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، اپنی انتظامیہ کا، اپنی پولیس کا، اپنی ڈویژنل ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا پچھلے سالوں کی طرح مل کر بھرپور ساتھ دیں گے، اور یقینی بنائیں گے۔ یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبان بیٹھے ہیں، ڈی پی او صاحبان بیٹھے ہیں، اور کچھ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے ہیں، کچھ صوبے سے ہیں، کچھ نیشنل اسمبلی سے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آج سب کے سب طبقات یہاں پر بیٹھ کر وحدت اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں۔ پاکستان لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس وطن عزیز کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ آج وہی کردار یقیناً اس ملک پاکستان کے تحفظ اور اس ملک پاکستان کی مضبوطی میں ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان مضبوط ہو رہا ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو رہا ہے۔ آئیں مل کر اس وطن کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، اور اس پیغام کو جو مذہبی ہم آہنگی کا ہے، جو رواداری کا ہے، جو اتحاد کا ہے، جو وحدت کا ہے، جو رواداری کا ہے، اس پیغام کو اور پیغام پاکستان کو گھر گھر کی آواز بنا دیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور دشمن
کہ کسی چال کو اس وطن میں ہم انشاءاللہ العزیز چلنے نہیں دیں گے۔ یقیناً اللہ نے اس ملک کو بہت کامیابیوں سے، کامرانیوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے جو دن ہیں، ذوالحجہ کے بعد ماہ محرم الحرام آ رہا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یکم محرم آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے ہمارے ساتھ۔ آج ہم نے کسی قسم کی ایسی چیز کو نہیں کرنا جس سے انتشار پیدا ہو، کسی ایسے واعظ ذاکر خطیب کو نہیں بلانا جو ہمارے حلقے یا ہماری جگہوں پر آ کر نقصان کا باعث بنے۔ ایسے خطیب بلائیں جو بات کریں تو وہ دل میں اترے، ایسے خطیب بلائیں جو، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، سیرت حسین کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، مگر سیرت حسین ختم نہیں ہوگی۔ سیرت صحابہ کو ہم بیان کریں گے تو کئی گھنٹے گزر جائیں، وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے علماء، اچھے ذاکرین، اچھے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی مسندوں پر بلا کے ان سے بات کروائیں، تاکہ ایک اچھا پیغام جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اچھا پیغام، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، نرم گوش ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ تو پھر ہم میں کون ہے جو نفاق کو پھیلانے والا ہے؟ ہم نے تقلید کس کی کرنی ہے؟ انہی کی کرنی ہے۔ تو اس لیے جامع معنی بات ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آ کر کوئی مجھے کہے کہ مولانا صاحب آپ ذرا ڈوگر صاحب کو کہہ دیں فلانی جگہ یہ بات ہوگی، نہیں بھائی میں نہیں کہہ سکتا، یا عامر بھائی کو کہہ دیں بھائی آپ نے غلطی کیوں کی ہے۔ اب نیشنل ایکشن پلان میں آپ جانتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے متحدہ علماء بورڈ بنایا اس کے لیے، ہمارے ادارے ہیں، سی ٹی ڈی ہے، سی سی ڈی ہے، یہ سارے ادارے کس پر کام کر رہے ہیں؟ تو آپ وہ لوگ ہیں جو منبر و محراب کے وارث ہیں، تو آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنی مساجد کے ذریعے، اپنی امام بارگاہوں کے ذریعے، اپنی خانقاہوں کے ذریعے، اپنے مدارس کے ذریعے محبت اور وحدت کے پیغامات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور یہ قوماً ایک بات ہے، اتحاد بین المسلمین، یہ پنجاب کا کتنا خوبصورت ادارہ ہے۔ پاکستان میں کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ ادارہ الحمدللہ اٹھ کر جا رہا ہوتا۔ تو ایک بڑا ذریعہ اصول خان صاحب دیا گیا ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نا اور کسی کے مسلک کو چھیڑو، یہ ایک ذریعہ اصول ہے۔ ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک میسج دیا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والا محرم الحرام اللہ کے فضل سے، جیسے آپ پہلے ایک عظیم کردار ادا کرتے ہیں اور آنے والے اس محرم میں بھی ایک عظیم کردار ادا کرتے ہوئے اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر محرم الحرام کو اور قیام امن کو یقینی بنائیں گے اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں کریں گے، اور ان محبتوں کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، جن کی ہدایت کی روشنی میں آج یہ پورے پنجاب میں علماء اور علماء کے وفود محکمہ اوقاف پنجاب اور اتحاد بین المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے پورے پنجاب میں موجود ہیں،
اور क़याम अमन की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आए हम बदर अजीज़ पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। मैं ये समझता हूँ कि साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से, सुथरा पंजाब के हवाले से जो उलमा ने किरदार अदा किया और सफाई का जैसे निज़ाम बनाया गया और उसको पूरे पाकिस्तान ने फॉलो किया, मैं इस पर अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मिनटों सेकंडों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सफाई के वो इंतज़ामात किए गए कि कहीं पर कोई चीज़, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो फैसलाबाद हो, चाहे वो पाकिस्तान पंजाब का कोई भी कस्बा हो, खित्ता हो, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें एक बेहतरीन निज़ाम बनाकर आगे बढ़ा गया। और मैं ये समझता हूँ कि आपके ताउन के बगैर में उलमा ने इसमें एक अजीम ताउन पेश किया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की वहदत के साथ तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं मीडिया का बहुत मशकूर हूँ क्योंकि शहर औलिया से जो बात निकलती है वो असर करती है, क्योंकि अल्लाह के औलिया ने हमेशा लोगों के दिलों पर हुकूमत की है और हमेशा हमने देखा है यहाँ से पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम को जा रहा होता है। आए मिलकर पाकिस्तानी कौम हम वहदत के साथ इस मुल्क को मुस्तहकम करें, कौमी यकजहती को पैदा करें। ये मुल्क है तो हम हैं और मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। मैं पैगाम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का अजीम नैरेटिव, अजीम बयानिया है, ये वो बयानिया जिसने दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा है, इंतहा पसंदी की कमर को तोड़ा है। इसमें दहशतगर्दी को हराम करार दिया गया है, इसमें फ़िरका वारियत को हराम करार दिया गया है, इसमें ये जो खुदकश हमले हैं रियासत के अंदर उसे हराम करार दिया गया है। और इसी तरह रियासत में रियासत में हथियार उठाने को भी हराम और गैर शरई करार दिया गया है। ये मेरा फतवा नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के उलमा का फतवा है, जिनका ताल्लुक़ तमाम मसालिक के उलमा से है। आज ये पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ है जो हर घर की आवाज़ बन रहा है। इसको हमने हर घर की आवाज़ बनाना है ताकि ये कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में ये बयानिया बनाया गया है और इस बयानिए को हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम आम करें और लेकर आगे बढ़ते रहें। आए हम सब मिलकर एक कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं और पाकिस्तान को बता दें कि शहर औलिया से हम इजहार यकजहती कर कर ये बता रहे हैं कि हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपनी मुल्क की क़यादत के साथ हैं, हम अपने मुल्क की अफवाज के साथ हैं और मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए इंशाअल्लाह हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तमाम हज़रात अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं, हाथों में हाथ लें ताकि मीडिया शहर औलिया से पूरे पाकिस्तान को इजहार यकजहती हमारी दिखाए। जनाब हाथों को ऊपर कर लें, सब सारे हाथों में हाथ ले लें। नारे तकबीर, आवाज़ आनी चाहिए। नारे तकबीर, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज, पाक फौज, पैगाम पाकिस्तान, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब, वहदतुल उम्मा जिंदाबाद जिंदाबाद।